أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے. سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں. جیسا کہ پچھلی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان فحاشی، بے حیائی اور برائی کے کاموں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان ہی وہ سب سے بڑا جڑ ہے جو انسانوں کو فحاشی، بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر ایمان والوں کے درمیان فحاشی اور بے حیائی کی باتوں کو پھیلائیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جڑ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے مسلم معاشرے کے اندر فحاشی اور بے حیائی آ جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور وہ جڑ ہے شیطان کی پیروی. جس زمانے میں، جس جگہ پہ بھی، جس قوم و ملت میں بھی انسانوں نے شیطانوں کے نقش قدم کو اپنایا اور اس کی پیروی میں لگے، اسی قوم کے اندر فحاشی اور بے حیائی داخل ہوئی، اور اسی فحاشی اور بے حیائی نے جہاں اس قوم کے اخلاقی معیار کو گرایا، وہیں اس قوم کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا کریں اور پھر اس کے ایمان کو گمراہی میں بدل دیں، اس کو ایمان سے گمراہی کے راستے پر لے کر کے چلے آئے. شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو توحید سے ہٹانا چاہتا ہے، اور شرک کے جو رستے ہیں، شرک کے جو چور دروازے ہیں، اس کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان توحید سے شرک کی طرف چلا آتا ہے، شرک کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان جو پاک باز بننے کی کوشش کرتا ہے، اخلاق کے معیار پر فائز ہونا چاہتا ہے، اس انسان کو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا، ان دونوں کو بھی شیطان نے اسی طرح سے ورغلایا. جنت کے اندر جا کر کے سبز باغ دکھلایا، بڑے بڑے وعدے کیے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت سے تم کو کھانے کے لیے جو منع کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہ جاؤ. اور یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. اس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کر کے لوگوں کو، آدم علیہ السلام کو اور حوا کو بہکایا، پھسلایا اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کیا. اور جب ان لوگوں نے نافرمانی والے کام انجام دے دیے تو جنت کا جو لباس تھا ان کے جسم سے اتر گیا. آج بھی شیطان اسی کام میں لگا ہوا ہے. شیطان نے لوگوں کو یہ نعرہ دے دیا. نعرہ کیا دے دیا؟ عورتوں کو اگر چہار دیواری کے اندر رکھا گیا تو یہ عورتوں کے آزادی کے اوپر ڈاکہ ہے. جب تک عورتیں باہر نکل کر کے مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گی، عورتیں ترقی نہیں کر پائیں گی. جس ملک کے اندر عورتوں کو پردے میں رکھا گیا، سمجھ لو کہ اس ملک کا جو اکنامیکل استھتی ہے وہ چرمرا جائے گا، گر جائے گا. یہ جو پردے وغیرہ کی جو باتیں ہیں یہ بالکل دقیانوسی ہے. اس طرح سے شیطان نے چکنی چپڑی باتیں کی اور مردوں کے شانہ بشانہ بے حجاب اور بے پردہ عورتوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا جو حال ہے، آج سنیما کے اندر دیکھیے تو عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں، تھیٹر کے اندر دیکھیے تو عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں، کلبوں کے اندر دیکھیے تو عورتیں بے پردہ نظر آتی ہیں، بازاروں کے اندر دیکھیے تو عورتیں بے پردہ نظر آتی ہے. اور غیروں کی بات چھوڑیے، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت سارا ایسا مسلم گھرانہ ہے جہاں پردے کے تمام باریکیوں کو جاننے کے باوجود لوگ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
پردے کو کیا سمجھتے ہیں؟ دقیانوس ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پرانا رواج ہے، دوسروں کی بات نہیں ہے، مسلم معاشرے کے اندر کی بات ہے، اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے گھروں کی بات ہے یہ۔ آج دیکھ لیجیے آپ، جو میگزینز نکلتے ہیں، جو پیپرز نکلتے ہیں، اس کے اندر بے پردہ اگر کوئی نظر آتی ہے تو کیا؟ عورتیں نظر آتی ہیں۔ تھیٹروں کے اندر بے پردہ نظر آتی ہیں تو کون نظر آتی ہیں؟ عورتیں نظر آتی ہیں۔ دکانوں کے اوپر سیلس مین کے حیثیت سے اگر کھڑی ہوتی ہے تو عورتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم سب اس کے اندر شامل ہے، اور یہ شیطان کا چلایا ہوا ایک حربہ ہے جس کے اندر آج مسلم معاشرہ بھی پوری طرح سے جکڑ گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہہ دیا، بے پردہ نظر آئی مجھے چند بیویاں، اکبر مارے غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا کہ بیویوں تمہارا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے جا پڑا، یعنی وہ پردہ جو میرے منہ پہ ہونا چاہیے، میرے جسم پہ ہونا چاہیے، وہ مرد کے عقلوں پر پڑ گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بہت ہی باریک انداز میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے، تم کو کبھی بھی نیکی کا حکم نہیں دے گا، اچھائی کا حکم نہیں دے گا۔ شیطان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے دامے فریب میں لے، اور انسان ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی شیطان کے دامے فریب میں جاتا رہتا ہے۔ ہر گھر کے اندر دیکھیے جو ٹی وی ہے، ٹی وی کے اندر جو سیریلیں ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر جو گانے ہیں، سیریل، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب شیطانوں کا پھیلایا ہوا کھڑاگ ہے جس میں انسان بری طرح سے جکڑ گیا ہے، اور جب تک اس جکڑ بندی کو انسان نہیں توڑے گا، انسان اور مسلمان کبھی بھی پاکیزگی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ شیطان صرف برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور اللہ پھر مزید فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، بہت کم لوگ بچتے، اکثر لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور اللہ کا فضل مسلمانوں کے اوپر ہے کہ اللہ نے فضل کیا کہ مسلمان آج بچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے بہت کم لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں، اکثر لوگ فحاشی اور بے حیائی کے بازار میں گم ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن یاد رکھو اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو پاکیزہ بناتا ہے، یعنی پاکیزہ بننے کا اصول یہ ہے کہ جو پاکیزہ بننا چاہے گا اللہ اسی کو پاکیزہ بنائے گا، جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا رب اسی کو ہدایت دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے گا اللہ ہی اسی کی طرف آگے بڑھے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں۔ ان اللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اپنے آپ میں قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ یہ بھی بڑی اہم ترین ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم میں جو فضل والے ہیں، کشادگی والے ہیں، آسودہ حال ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو کبھی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ کس بات کی؟ کہ ان کے جو غریب رشتہ دار ہیں، ان کے جو غریب رشتہ دار ہیں، سماج و معاشرے کے جو مسکین ہیں، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، کہ وہ غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، اور مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کریں گے۔ کبھی بھی اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے؟
اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دراصل یہ آیت کریمہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لوگوں نے تہمت لگائی تو اس فتنے کے اندر 3 سادہ لو مسلمان بھی پھنس گئے۔ وہ کون مسلمان تھے؟ مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم، یہ تینوں پھنسے۔ اس میں مصطح بن اساسہ جو رضی اللہ عنہ ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے قریبی رشتہ دار اور انتہائی مسکین غریب تھے۔ جب یہ بھی اس میں پڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزگی اور بریت کا اور ان کے پاک دامنی کا جب ثبوت آیت کی شکل میں نازل کر دیا تو اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو مصطح ہے، جو ہمارا اپنا ہے اور جس کے ہر مہینے کا ہم خرچ دیا کرتے تھے، چونکہ غریب تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقہ و خیرات کرنے میں بہت بلند ترین تھے، تو وہ مصطح بن اساسہ کو بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا جب ثبوت نازل ہو گیا تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب مصطح بن اساسہ کو ہم کبھی بھی کچھ نہیں دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ہی اس کو جو ہے کھلا پلا رہے تھے اور ہماری ہی بیٹی کے اوپر الزام لگا دیا، نیکی کا بدلہ برائی سے دے دیا۔ دل کے اندر ایک بات آئی، قسم کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پکڑ کیا، کہا کہ مصطح پاک ہو چکا ہے، اس نے جو الزام لگایا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس نے اسلام کے قانون کو مکمل فالو کر لیا ہے۔ تہمت لگانے کی جو سزا 80 کوڑے ہوتی ہے اس کو مل چکی ہے، اس نے 80 کوڑے کو اپنے جسم کے اوپر قبول کر لیا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اے ابو بکر، اب تم کون ہوتے ہو معاف نہیں کرنے والے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کو اللہ نے فضل والا بنایا ہے، جن کو اللہ نے آسودہ بنایا ہے، ان کو کبھی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ کس بات سے؟ کہ ان کے جو اپنے غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، مہاجرین ہیں، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا جو مسئلہ ہے، کبھی بھی نہ خرچ کرنے کی قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر سے کام لینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑا اصول بتلایا گیا ہے۔ اصول کیا بتلایا گیا ہے؟ اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کو معاف کر دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ سامنے والے نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو پھر ہم معاف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہی سے شیطان کو اندر داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو، اگر اس نے غلطی کیا ہے اس کے باوجود معاف کر دیتے ہیں تو اس معافی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی ضرورت ہر انسان کو پڑے گی، ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اسی لیے اگر سماج و معاشرے کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو تو بڑھ کر کے، دل کو بڑا کر کے اپنے سامنے والے کو معاف کر دینا، یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جو لوگ فضل والے ہیں، جو لوگ کشادگی والے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کے لیے بالکل لائق نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کے اوپر اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کریں گے۔ اس بات کی بالکل قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لے لینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخش دے؟ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ تم مجھ کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مصطح بن اساسہ کے جو ہمیشہ کا جو ان کے ساتھ سلوک تھا وہ شروع کر دیا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان اللہ غفور واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے سماج و معاشرے کے لیے، ہمارے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک اصول اور قانون کی حیثیت رکھتی ہے، ایک لائحہ عمل اور پروگرام کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان دونوں آیات کو اپنی زندگی کا پروگرام بنانا چاہیے۔ پہلی آیات کے ذریعے سے ہم اپنے پورے گھر کو سدھار سکتے ہیں، اور دوسری آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے راضی ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ اعمال ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔